خانپور کے فاضل حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب جو اس وقت کراچی میں خطیب ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ حضرات کے ایمان کو تازہ فرما رہے تھے۔ ان کی نظم کے دوران تشریف لائے ہمارے مخدوم زادہ فاضل جلیل عالم بعمل ہمارے ضلع رحیم یار خان کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا صاحبزادہ علامہ محمد ارشد صاحب مراد پوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ہمارے اجتماع پر تشریف آوری پر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے ابن مناظر اعظم وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا صاحبزادہ عمر فاروق توسوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی رہنما تحریک تنظیم اہل سنت والجماعت پاکستان۔ بھئی منتظمین حضرات سے گزارش ہے کہ وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جلد سٹیج پہ لائیں۔ کارکن حضرات حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب کو جلد سٹیج پہ لائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ذی وقار شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دعوت برکاتہم العالیہ اور ذی قدر علماء کرام خانپور کے غیور مسلمانوں، سال 2022 کا
یہ سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود حسب سابق اپنے تجھ کو احتشام کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور 3 دن تک حق کی صدا اس ادارہ کی طرف سے پورے عالم میں گونجتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور علماء حقہ کی محنتوں کو تمام دینی مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی محبوب شخصیت ہیں۔ میں تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ فیض پانے کی غرض سے حاضر ہوتا ہوں۔ یقین مانے کہ ہر عالم کی اپنی شان ہے، ہر عالم ذی قدر ہے اور ہر عالم کو عزت و تکریم کی نگاہ سے میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کمال ادب نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا میرے بابا امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار تونسوی کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا اور اب تک ہے۔ وہ شان محبوبیت جو ہے وہ میرے آنکھوں میں اور میرے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ ان کی شان و عزت کو میں تو کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ علماء کرام پاکستان میں جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے ذی قدر علماء ہیں، حضرت کی شخصیت علماء کے ماتھے کا جھومر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ دیر تک ہم پر قائم رہے۔ میں مختصر وقت کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے اور یہاں اسلامی نظام کو آزمانے اور نافذ کرنے کے لیے اس خطے کو حاصل کیا گیا۔ اللہ کرے وہ دن آ جائے۔ سارے حضرات آمین کہتے ہیں۔ یہ پاکستان اسلامی ملک حقیقی معنوں میں بن جائے، لیکن اس پر کفر کی بڑی نظریں ہیں اور کفر ہما جہت اس پہ جلغار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس پاکستان میں اس وقت مرزائیت کی ایک جلغار ہے، قادیانی فتنہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ پاکستان پہ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر چکا ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ میں آپ سے کچھ باتیں ایسے پوچھوں گا، آپ تھوڑا جاگ کے بھی بیٹھیں اور ہماری باتوں کا جواب بھی دیں۔ یہ فرمائیں کہ
سرکار دو عالم محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و انور وہ صرف ان کی نبوت علماء اور دینی مدارس کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ سارے حضرات بولے ہیں یہ اللہ کا قرآن آیا ہے، یہ اللہ کا قرآن صرف مولویوں کے لیے ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ پوری امت کے لیے ہے نا۔ سرور کائنات کی ذات اقدس بھی پوری کائنات کے لیے، قرآن بھی پوری کائنات کے لیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صرف مولوی مار کھا رہا ہے قرآن کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ذمہ داری اکیلی ہماری ہے، مولوی کی ہے، مدرسے والوں کی ہے، یا آپ کی بھی ہے؟ جو کہتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے تحفظ ناموس رسالت اور قرآن کی عزت کا اقرار اور قرآن کے تحفظ کے لیے قربانی، وہ سارے بندے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے یہ ہاتھ کھڑے کرنے کی گواہی کو قبول فرمائے۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ فتنہ قادیانیت جو اس وقت پوری اپنی سازشوں کے جال لے کے پاکستان میں حملہ آور ہو چکا ہے، اور خصوصاً دیہات کے علاقوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے بس میں مختصر یہ بات کر کے اگلی بات پھر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا عقیدہ اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ کے بعد نبوت کے مقام پر ہم ابو بکر صدیق کو نہیں سمجھتے، پھر کسی اور کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کا دروازہ بند، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور جو اس جھوٹے مدعی نبوت کو مانتا ہے یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگے کر کے فتویٰ دیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، جو اسے مانے وہ جھوٹا، اور جو کلمہ تو محمد عربی کا پڑھتا ہو اور مدعی نبوت سے نبوت کی دلیل پوچھے، یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے، دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ سارے بندے میرے ساتھ بولیں اور بیک زبان ہو کے بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور اگلی بات آپ کے حوصلے کے لیے بھی کر دوں کہ جتنا بھی لمبے چوڑے پروگرام باندھے گئے قانون ختم نبوت کو چھیڑنے کے لیے پروگرام بنایا گیا، آئین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی،
میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے علماء کو، اکابرین کو، جنہوں نے بر وقت آواز بلند کی اور سینہ سپر ہو کے سامنے آ گئے اور ذہن نشین فرمائے کہ اللہ کے فضل سے ان قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، یہ آئین تبدیل نہیں کر سکے۔ اور اگلی بات بڑی جرت سے عرض کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، کوئی بھی قادیانی نواز ہو، کوئی بھی ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے والا کتنا بڑا اپنے آپ کو اقتدار میں اور طاقت و اختیار میں سمجھتا ہو، اس کے لیے چیلنج ہے، چیلنج، وہ قانون ختم نبوت کو چھیڑ کے دکھائے، امت رسول اللہ کٹنے کو آج تیار کری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ اور اگلی بات، ملک پاکستان میں ایک فتنہ جو بڑے زور و شور اور ڈٹھائی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، وہ ہے دشمنان صحابہ کا فتنہ۔ امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار توسفی نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک فرمان، ایک مقولہ آپ کو سنواتا ہوں، پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، شیعت دل کی سطروں پہ دماغ کے دریچے کھول کے یہ فرمان سنیں، یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں۔ فرمایا کرتے تھے، شیعت نہ مذہب ہے اور نہ مغالطہ ہے، نہ مذہب ہے نہ مغالطہ ہے، یہ مستقل اسلام کے خلاف سازش ہے۔ ظاہری طور پر یہ صحابہ کے دشمن ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اور دشمنان صحابہ یا دشمنان ختم نبوت، ان دونوں کے لیے بڑی چیلنج کی بات میں کر رہا ہوں، دونوں کے لیے، کہ تم ہوش کے ناخن لو، اپنی عاقبت برباد نہ کرو، خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے آؤ اور اصحاب رسول نفوس قدسیہ کی غلامی کا دم بھرو، ورنہ تم آخرت میں ذلیل ہونا تو تمہارا مقدر ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو کے رہو گے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ ہم صحابہ کے غلام، اہل بیت کے غلام، اور آج میں اپنے جذبے اور اپنے اندر کی کیفیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے تائید بھی لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک پاکستان اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی جماعت، اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کی خاطر یہ خطہ حاصل کیا گیا تھا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہاں قانون بدلیں گے، تم مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، قانون نہیں بدل سکتے، قانون نہیں بدل سکتے۔ قسم ہے رب
اکبر کی میں آج ان ذی قدر علماء کرام کی موجودگی میں اور اپنے غیور مسلمانوں کی موجودگی میں اپنے اندر کے جذبے کو ظاہر کر رہا ہوں۔ میرا اللہ ان کو گواہ بنا کے کرتا ہوں، اگر میری زندگی میں میرے ہوش میں اگر میرے سامنے کوئی ناموس رسالت کو چھیڑے یا صحابہ پیغمبر پر دریدہ دہنی کرے، میرا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں اپنے جسم کی پوٹیاں کروا دوں گا، مگر ان شیطانوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور محبوب کی عزت و ناموس پہ اور محبوب کے نفوس قدسیہ شاگردان رسول کی عزت پہ میں خود مٹنے کو تیار ہوں، مرنے کو تیار ہوں، اور میں اپنی اولاد کو بھی کٹوا کے اگر مجھے محبوب کی محبت مل جائے، صحابہ کی محبت مل جائے، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں؟ دشمن کو پتہ چل جائے کہ ناموس صحابہ کے لیے قوم زندہ ہے، ناموس صحابہ کا تحفظ اور ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے قوم زندہ ہے، جو کہتے ہیں ہم ہر قربانی پہ علماء کے اشارے پہ چلنے کو تیار ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ راضی ہو۔ میرے بعد بہت سارے حضرات تشریف فرما ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی رہی